علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بیوہ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کا عجیب واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بکھرے موتی کے جلد چہارم کے صفحہ نمبر 365 پہ یہ واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا خامن فوت ہو گیا اور ایک بچہ اس کے پاس چھوٹا سا تھا، تو بچے کی تربیت اور پرورش کے ڈر میں آ کے بچے کے مستقبل کے ڈر کے خطرے سے بچنے کے لیے اس نے آگے شادی نہ کروائی اور اپنے آپ کو اس کی تربیت پہ ایسے تیار کر لیا کہ شادی کا سوچا تک نہیں تھا۔ اب بچہ جو تھا وہ کیا بنا، واقعہ کیسے ہوا، یہ سارے واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا اسلامی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بھی پریس کر دیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ میں کر دیں۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ عورت ان کی شاگردہ تھی، ان کے پاس سبق پڑھتی تھی، ان سے دین علم سیکھتی تھی۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ جب بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہو گیا تو وہ بروں کی صحبت سے خراب ہو گیا، اور خراب ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ شرابی بن گیا، زانی بن گیا۔ اور یہ جو عورت تھی یہ اپنے بچے کو کہتی تھی، بیٹا سدھر جا، سمجھ جا، یہ برائی ہے، یہ چھوڑ دے، یہ غلط کام ہے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس بھی جاتی کہ استاد جی، حضرت جی، آپ میرے بچے کو سمجھائیے۔ امام حسن بصری سمجھاتے بھی، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے اور ماں بھی دعائیں کرتی۔ اولاد جیسی بھی ہو جائے، ماں کبھی اولاد کو دھکے دے کے گھر سے باہر نہیں نکالتی۔ باپ کبھی کبھار غصے میں آ کے بچے کو دھکا بھی دے دے گا، غصے میں آ کے اور بھی کچھ نہ کچھ کہہ دے گا، لیکن ماں کی شفقت اور ماں کا پیار اتنا ہوتا ہے کہ ماں کبھی بھی بچے کو دھکا نہیں دے گی، گھر سے نکالے گی نہیں۔ اور یہ ذرا مالدار بھی تھا بچہ، تو اپنے گھر کبھی کبھار آتا، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے چلا جاتا اپنے دوستوں کے پاس، ان میں خرچ کرتا، ضائع کرتا اور اپنی بربادی کے لیے کچھ نہ کچھ لگاتا۔ اب مال بھی گھر سے جا رہا تھا اور بیٹا خراب بھی ہو رہا تھا، تو والدہ بہت پریشان تھی، حتیٰ کہ سمجھاتے جب بچہ نہیں سمجھ سکا تو اس وقت کیا ہوا، جب بیمار ہو گیا تو اس بیماری کے عالم میں آ کے اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی، میں وصیت کرتا ہوں کہ آپ حسن بصری کو کہہ دیں کہ وہ میرے لیے دعا کر دیں، مجھے میرا جنازہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ انہیں کہہ دو کہ وہ پڑھا دیں۔ تو کہا کہ بیٹا، مجھے تو ابھی بھی تیری بہت فکر لگی ہوئی ہے، تو کسی طرح سے توبہ کر لے۔ کہا ماں جی، ابھی میں وہاں پہ جا نہیں سکتا اور آپ مجھے اٹھا کے وہاں نہیں لے جا سکتی۔ تو امام حسن بصری سے بولے کہ وہ یہیں آ جائیں۔ امام حسن بصری کے پاس عورت گئی، دروازہ کھٹکایا، کون؟ اب بتایا جی میں فلاں عورت ہوں، تم بیٹے میرے نے بلایا، آپ کو ملنا چاہتا ہے، آخری بار ہے، وہ توبہ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس وقت امام حسن بصری دوپہر کا وقت تھا، قیلولہ کرنے لگے تھے، سونے لگے تھے۔ فرمایا چلی جاؤ، وہ آپ کا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، میرا بھی وقت ضائع کر رہا ہے، میں نہیں اس کے پاس آؤں گا۔ سو گئے۔ وہ پریشان ہو کے عورت چلی گئی۔ اب اس کے لیے دو پریشانیاں ہو گئیں، ایک یہ کہ بیٹا آخری لمحات میں ہے، دوسری پریشانی یہ کہ وقت کے پیر نے انکار کر دیا، ملنے سے بھی انکار کر دیا، جنازہ تو دور کی بات ہے۔ اب وہ سو گئے اور ادھر سے کچھ لمحے گزرے، جب اس بچے کو پتہ چلا کہ امام صاحب نہیں آ رہے تو پیر صاحب کے بارے میں یہ سن کے اتنا حیران ہوا اور کہا ماں جی، اچھا پھر ایسے کرو کہ جب میں مر جاؤں تو اپنا دوپٹہ میرے گلے میں ڈال کے پہلے یہاں گھسیٹنا، پھر یہاں صحن سے نکال کے باہر لے جا کے مجھے گھسیٹنا اور لوگوں کو بتلا دینا، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، اس کا انجام، اس کا حشر یہی ہوا کرتا ہے، لوگوں کو یہ پتہ چل جائے۔ تو پھر ماں کا شفقت والا جو ہاتھ تھا وہ تو ایسے نہیں کر سکتا تھا۔ کہا بیٹا میں ایسے نہیں کر سکتی، اور کہا کہ یہ بھی کر دینا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی قبرستان میں دفن نہ کرنا، مجھے یہیں گھر کے صحن میں دفن کر دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے جو دوسرے مسلمانوں کے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، مردے پڑے ہوئے ہیں، ان تک میرے گناہوں کا نقصان پہنچے۔ اب یہ بھی پریشانی بن گئی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، یہ بچہ فوت ہو گیا، دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ فرمایا حسن بصری ہوں۔ کہا جی کیسے آنا ہوا؟ تو فرمایا کہ میں سو رہا تھا، مجھے خواب میں اللہ پاک نے بتلایا ہے، اللہ نے فرمایا کہ حسن میرا ولی ہو کے میرے ایک ولی کے جنازے پہ نہیں جائے گا، لہٰذا میں اس لیے اس کے جنازے کے لیے اس کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس بات سے کئی سارے سبق ملتے ہیں، میں جو سبق بتلانا چاہتا ہوں وہ دو یہ ہیں کہ والدین کے ساتھ محبت شفقت جتنی زیادہ ہو جائے کی جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے، ان کے ساتھ بدسلوکی سے نہ پیش آیا جائے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور ایک بات یہ ہے
کہ ہم توبہ جو ہے یہ جس وقت ہم سے کوئی برائی ہو جائے ہمیں توبہ فوراً کر لینی چاہیے. اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم، اگر اللہ پاک چاہیں تو وہ عذاب دے دیں لیکن ہم تو اسی کے بندے ہیں، اور اگر وہ مغفرت کرنے پہ آ جائیں تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی صغیرہ کبیرہ ظاہر باطنی ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ مستقبل میں نیکیوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.